اور کچھ وہ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور یہ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ جہاں ایک سنت الہی کا اعلان ہے، وہاں پر ان افراد کے لیے ایک جواب بھی ہے کہ جو فرض کریں، فرش اعضاء کے سلسلے سے سوال کرتے ہیں۔ اس فرش اعضاء کا مقصد کیا ہے؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس آیت کے اندر ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے کہ قرآن نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے والوں کا جہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کیے گئے وعدے کو پورا کر دیا، تو قرآن وہاں پر ٹھہرا نہیں ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ بھی اپنے رب سے کیے گئے وعدے کو پورا کر سکیں۔ یہ جو فرش اعضاء ہے، یہ فرش اعضاء نہیں ہے، بلکہ ایک صف انتظار ہے، جہاں کچھ لوگ راہ خدا میں قربانی دے کر سرخرو ہو گئے، اور کچھ اس فرش اعضاء پر آ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا راستہ وہی ہے جو شہیدان راہ خدا کا راستہ تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اور اس میں آپ ذرا محسوس کریں، یہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس چیز کو بیان کر رہی ہے۔ من المؤمنین رجال، صفت قرآن کریم نے بیان کی ہے، مومنین میں کچھ ایسے مردان خدا ہیں۔ رجال کا لفظ استعمال کیا ہے، رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بتانا یہ چاہتا ہے جو وعدہ کر کے وعدے پر ڈٹا رہے اسی کو مرد کہا جاتا ہے۔ ورنہ بہت سارے ہیں وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب منزل عمل آتی ہے تو وعدہ بھول جاتے ہیں، کون سا وعدہ، کیسا وعدہ، کب کیا تھا، ان کو وقت بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے پروردگار سے کیا وعدہ کیا تھا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یعنی جب کبھی بھی آئین پروردگار، دین پروردگار نے جو دستور حیات قائم کیا ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے گا تو ہر دور میں کچھ مردان الہی اٹھیں گے، ہر دور میں وہ آگے بڑھیں گے اور وہ دین کو نجات دیں گے۔ اب یہاں پر محسوس کیجئے گا قرآن کس انداز سے پیش کر رہا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کریں گے، دین کو اپنی سپر نہیں بنائیں گے، دین کے لیے سپر بنیں گے۔ یہ بہت اہم ہے، اور اس کو اگر دیکھنا ہے تو آج کی جو تاریخ ہے اس میں دیکھیں لوگ جہاں حج کرنے میں مشغول ہیں، یہی وہ ایام ہیں کہ سید الشہداء حج چھوڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں پہچانو کچھ وہ لوگ ہیں جو دین کو سپر بناتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دین کے لیے سپر بنتے ہیں۔ جو دین کے لیے سپر بنتا ہے وہ حج کو چھوڑ کر حج بچاتا ہے، اور جو دین کو سپر بناتا ہے وہ سید الشہداء کو چھوڑ کر طواف کو اپنی سپر بنا رہا ہے، وہ خانہ خدا کو اپنی سپر بنا رہا ہے، وہ غلاف کعبہ کو اپنی سپر بنا رہا ہے، اور جو دین کے دستورات کو اپنی سپر بناتا ہے اس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن جو لوگ دین کے لیے سپر بنتے ہیں، اپنے وجود کو سپر بناتے ہیں، اپنے گلوں کو سپر بناتے ہیں، وہ سن 61 ہجری میں محدود نہیں ہوتے، کربلا میں شہید ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں اپنے وجود کے ساتھ کربلا کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو مرد وہ ہوتا ہے جو دین کو سپر نہیں بناتا، دین کے لیے سپر بنتا ہے، اور دونوں میں بہت فرق ہے، اور دونوں طرح کے لوگوں کو آپ نے دیکھا۔ اب یہاں پر خود آپ
امت مسلمہ سے سوال کریں کہ مسلمانوں بتاؤ یہ حج تمہارے کرنے سے بچا کہ حسین کے چھوڑنے سے بچا؟ تو اس میں جواب جو ہوگا وہی واضح کرے گا کیوں تمہارے کرنے سے کیوں نہیں بچا؟ اس لیے کہ تم نے حج کو سپر بنایا تھا. حسین کے چھوڑنے سے کیوں بچا؟ اس لیے کہ حسین نے اپنے آپ کو حج کی سپر بنایا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور جب یہاں تک بات آئی تو توجہ کیجئے گا کہ رجل کا لفظ ہے، رجال، اس کا مطلب کیا ہے جو ظاہری طور پر آپ سب سنتے رہتے ہیں؟ مرد. مردانگی کیا ہے؟ مرد کسے کہتے ہیں؟ فزیکلی طور پر آپ جہاں پر جنسیت کی بات کرتے ہیں، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، میل فیمیل، اس کے اعتبار سے تصور کچھ اور ہے، دین کا تصور کچھ اور ہے. مرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم ظاہری طور پر یہی کہتے ہیں میل، مرد. ہمارے لیے واضح، کہیں فارم آپ فیل کرتے ہیں، کہیں اسکول میں آپ مثال کے طور پر کوئی فارم فیل کر رہے ہیں تو جنسیت ہوتی ہے، بچے کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی. توجہ کیجیے گا کہ مرد یا عورت، فیمیل یا میل. لیکن دین دوسرے انداز سے دیکھتا ہے. کس انداز سے دیکھتا ہے؟ توجہ کیجیے گا. دین کس انداز سے دیکھتا ہے؟ مردانگی کی تعریف کیا ہے؟ مردانگی کو عربی میں مروت سے تعبیر کیا گیا ہے. المروہ. کس سے پوچھیں کہ مرد کسے کہتے ہیں؟ اس سے پوچھو جسے بھرے میدان میں پیغمبر نے مردانگی کی سند دی ہو. اس سے بہتر کوئی نہیں بتائے گا کہ مرد کون ہے. جب ہم اس شخصیت کے پاس آئے تو اس نے بڑی عجیب تعریف کی. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس منزل پر آپ اس تعریف کو دیکھیے گا. مرد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کے 2 4 5 بچے ہوں. مردانگی ایک صفت ہے. مولا بیان کرتے ہیں المروہ وہو اسم جامع لسائر الفضائل والمحاسن. ایک ایسا مجموعہ ہے صفات کا. مردانگی در حقیقت ایک صفات کے مجموعے کا نام ہے، ایک صفت نہیں ہے. اسم جامع لسائر الفضائل، جتنی بھی فضیلتیں ہو سکتی ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے، اور جتنے بھی محاسن ہو سکتے ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، ساری فضیلتوں کو، ساری اچھائیوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو جو لفظ بنتا ہے اسے مرد کہا جاتا ہے. محسوس کیجئے گا، اسے مرد کہا جاتا ہے. ساری فضیلتیں، اور ان میں 2 فضیلتیں بہت اہم ہیں. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک جوان کچھ جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے قریش کے، وہاں سے مولا گزر رہے تھے. روایت میں ہے کہ گفتگو کر رہے تھے اور مردانگی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے مولا سے سوال کیا کہ مردانگی کیا ہے؟ مولا نے 2 چیزوں کو بیان کیا، الانصاف والفضل. انصاف اور خوبیوں کو اپنے اندر رکھنا. کتنی خوبیاں نہیں بیان کیا. الانصاف والفضل، اسے مردانگی کہا جاتا ہے. اور مولا نے دوسری جگہ جہاں جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا بیان کیا، جتنی بھی خوبیاں ہیں اگر ایک مقام پر جمع کر دیا جائے تو ہم کہیں گے یہ انسان مرد ہے. مرد ہے اسی لیے جھوٹ نہیں بولتا، مرد ہے اسی لیے خیانت نہیں کرتا، مرد ہے اسی لیے کسی پہ تہمت نہیں لگاتا، مرد ہے اسی لیے کسی کی غیبت نہیں کرتا، مرد ہے اسی لیے سچا ہے، مرد ہے اسی لیے امانت دار ہے، مرد ہے اسی لیے عالم ہے، مرد ہے اسی لیے شجاع ہے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا
غیر فرار، یہ رجل کہہ کے پیغمبر بتا رہے تھے علی کو جو میں علم دینے کا وعدہ کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ علی صرف مرد ہے، یعنی اگر میں علی کو علم دے رہا ہوں تو صرف یہ نہیں کہ جنسیت کے اعتبار سے علی مرد ہے، نہیں، تمام فضائل کو تلاش کرو، ہر ایک فضیلت علی کے یہاں ملے گی۔ اگر علم فضیلت ہے تو علی عالم ہے، اگر سخاوت فضیلت ہے تو علی سخی ہے، اگر شجاعت فضیلت ہے تو علی شجاع ہے۔ ساری فضیلتوں کو جہاں جمع کر دیا جائے وہاں بنتی ہے مردانگی۔ اب ضروری تھا کہ پوری امت کے لیے اس مرد کو بے عنوان مولا پیش کیا جائے، لہذا کوئی نظر نہ آیا، ایک ہی شخصیت نظر آئی جس کے اندر تمام صفات موجود تھے، اسی کو پیغمبر نے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مردانگی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ تو مرد کے اندر تمام تر صفات کمالات موجود ہوتے ہیں۔ مرد کے اندر ایک شجاعت کا پہلو ہوتا ہے اور وہ شجاعت بہت اہم ہے۔ شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ نکل جائے میدان میں تلوار لے کے، نہیں، مرد کی شجاعت صبر کے میدان میں بھی ہوتی ہے اور بہت اہم ہے۔ مرد جہاں حلیم ہوتا ہے وہیں حکیم بھی ہوتا ہے، جہاں حلیم ہوتا ہے وہیں حکیم ہوتا ہے، وہیں اسے پتہ ہے کب بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے کہاں پر بولنا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بولتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی 25 سال خاموش ہوتا ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو تلوار اس کے ہاتھ میں، اور جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو 25 سال خاموشی کی تلوار۔ بہت اہم ہے، یہ رخ ہے مولائے کائنات کی زندگی کا، جسے آپ دیکھیے، اور بہت خوبصورت منزل ہے کہ جہاں جہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی بولے نہ بولے، ایک مرد آہن اٹھتا ہے اور جو حقانیت ہوتی ہے اسی راہوں کو واضح کرتا ہے، حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے، سر اٹھا کے جیتا ہے، ہمیشہ سر اٹھا کے۔ بہت خوبصورت کسی نے بات کہی ہے، محسوس کیجئے گا اس کو، مرد اپنی زندگی گزارنے کا خراج دیتا ہے۔ جو مرد ہوتا ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کا خراج دیتا ہے، اسی لیے کسی نے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ سر جھکانے کی قیمت ملتی ہے، سر اٹھا کے جینے کی قیمت دی جاتی ہے۔ جملے کو محسوس کیجئے گا، سر جھکا کے جیو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سر اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری جیب بھرتے رہیں گے، تمہارا خزانہ بھی بھرتے رہیں گے، لیکن سر اٹھا کے جیے تو ہر قدم پر قربانیاں دینی ہوں گی۔ تو مرد ہر قدم پر قربانیاں دیتا ہے۔ یہ مردان الہی جتنے بھی ہیں، جن کو بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں ان کے اندر یہ صفت آئے گی کہ وہ مرد ہیں، تو انہوں نے، آپ دیکھیں گے، اپنی زندگی میں قربانیاں دی ہیں۔ اسی لیے مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے یا آپ بارہا دیکھیں کہ لوگوں کو جہاں پر خطاب کیا ہے تو بعض لوگوں کو آپ نے مردوں کے سایوں کے طور پر پیش کیا، یہ سایہ ہیں، یا اشباہ الرجال ولا رجال، جو مرد نہیں ہیں، مردوں کے انداز میں رہتے ہیں، حقیقت میں مرد نہیں۔ مرد کیسا ہوتا ہے؟ مرد جس بات پر اس نے ایک فیصلہ کر لیا، اپنے اس فیصلے کو جان کی قیمت پر بھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں آپ کو تاریخ کے سہارے سے ایک منزل پر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ سب نے ہانی ابن عروہ کا نام سنا ہے، یہی وہ ایام ہیں جن میں جناب مسلم کی جہاں شہادت ہے، جناب ہانی ابن عروہ کی بھی شہادت ہے، بڑی عظیم شخصیت۔ اور اس شخصیت کو آپ دیکھیں، ابن زیاد نے دربار میں بلایا، ہانی دربار میں پہنچے کہ ہانی یہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ بغاوت کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے خلاف شورش کرنا چاہتے ہو؟ یہ برداشت نہیں ہے، تم تو ہمارے مصاحب ہو، ہمارے قریبی لوگوں میں سے ہو۔ ابن زیاد کی گفتگو کے انداز سے ہانی نے سمجھ لیا جو مرد ہوتا ہے
وہ سیاست مداروں کی سیاسی چالوں میں پھنستا نہیں ہے، سمجھ لیتا ہے یہ چاہ کیا رہا ہے۔ لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ابن زیاد نے بات کو آگے بڑھایا اور کہا کہ ہانی تم یہاں پر ہو، تمہیں تمہاری بہترین زندگی میسر ہو سکتی ہے، بس ایک کام کرو، ایک کام، تم آزاد ہو۔ سمجھ گئے ہانی، تو یہی تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بتا دوں کہ مسلم کہاں ہیں۔ خدا کی قسم، اب جملہ سنیے گا ہانی کا جو تاریخ میں موجود ہے، خدا کی قسم ہانی جس جگہ کھڑا ہوا ہے، جس جگہ کھڑا ہوا ہے، یہاں سے اگر پیر کو سرکا دیا جائے اور بات اس منزل پر ہو کہ ہانی کا پیر ہٹے گا تو مسلم کا پتہ چل جائے گا، تو خدا کی قسم ہانی شہید ہونا گوارا کرے گا، لیکن جہاں پر پیر رکھ کے کھڑا ہے وہاں سے پیر نہیں ہٹائے گا، وہاں سے پیر نہیں ہٹائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں ہانی کھڑے ہیں وہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ یہ مردان الہی ہیں، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس وعدے پر اٹل ہیں۔ اور اس کے بعد مرد کی ایک خصوصیت اور ایک صفت یہ ہے کہ صاحب بصیرت ہوتا ہے، دل کی نگاہ سے مسائل کو دیکھتا ہے، اور دل کی نگاہ سے اگر مسائل کو نہ دیکھا جائے تو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں تاریخ میں، یہ ہانی ابن عروہ، ان کے لیے مروج الذہب میں ذہبی مورخ ہیں بڑے، انہوں نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ ہانی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو 4000 زرہ پوش ان کے ساتھ ہوتے تھے، 4000 زرہ پوش، اور اس کے ساتھ ساتھ 8000 پیادہ، پیدل چلنے والی فوج، 8000۔ اور جب اپنے ہم پیمان قبائل کو بلاتے تھے تو 30,000 کا لشکر ہوتا تھا۔ تو آج ہمارے کسی بھی نوجوان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر یہ ہوا کیا جس کے ساتھ 30,000 کا لشکر ایک آواز پر جمع ہونے کے لیے تیار ہو، وہ ابن زیاد کا قیدی کیسے بنا؟ تو قیدی ایسے ہی بنا کہ وہاں پر لوگ ظاہری طور پر مرد تھے جن کے بال بچے تھے، لیکن مردانگی ختم ہو گئی تھی۔ جب مردانگی ختم ہو جاتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ میں توبہ اکیلی مرد بن کر سامنے آتی ہے کوفے میں، اور سب نامرد رہتے ہیں۔ اور اس کا انداز آپ دیکھیے گا کہ بڑی عجیب کیفیت ہے۔ یہ مجالس کس لیے ہیں؟ تاکہ مفاہیم دینی سے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے تاریخ کی عبرتوں کو رکھیں۔ تاریخ ایک عبرت ہے، ایک آئینہ ہے، ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھیں کیا کچھ ہوا۔ یہ جو واقعہ کربلا ہے کتنا دل خراش ہے، لیکن آپ اگر اس کی تہ میں جائیں گے، یہ پورا واقعہ ایک منزل پر روکا جا سکتا تھا۔ یہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، مظلومانہ شہادتیں، ان سب کا سدباب ہو سکتا تھا کب؟ جب یہ سارے کوفے کے لوگ اپنی مردانگی پر قائم رہتے۔ اور میں آپ کے سامنے نمونہ رکھنا ہوں کہ جناب ہانی کا ایک قبیلہ ہے مزحج۔ جب دیکھیں کہاں سے ایک نامردی کتنے دوسرے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اس سے ذرا محسوس کیجئے گا۔ ایک قبیلہ ہے مزحج جس سے متعلق ہے جناب ہانی ابن عروہ۔ جب ہانی کو قیدی بنایا گیا، دربار میں لے کے گئے، تو مزحج کے قبیلے میں خبر پھیلی کہ ہانی کو ہمارے سردار کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ سارے لوگ نکلے برہنہ تلواروں کے ساتھ، اور ابن زیاد کے پورے دارالامارہ کو گھیر لیا۔ یہ تاریخ میں آپ دیکھیے گا، آپ کو ملے گا، پورے دارالامارہ کو ابن زیاد کے گھیر لیا۔ تلواریں اٹھائے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہانی ابن عروہ کو چھوڑ دو نہیں تو حملہ کر دیں گے۔ اس وقت تاریخ میں ہے کہ ابھی نیا نیا ابن زیاد آیا تھا، تو پوری طرح سے سیٹ نہیں کر سکا تھا، منظم نہیں کر سکا تھا کہ کہاں پر کس جگہ پر کس فوجی کو ہونا چاہیے، کون سے سپاہیوں کا دھڑا کہاں ہونا چاہیے۔ ایسی منزل پر اگر حملہ ہو جاتا تو شکست یقینی تھی، لیکن ہوا کیا؟ یہاں پر دیکھیں، اب یہیں پر دشمن ہمیشہ نامردی کرتا ہے۔
دشمن کے اندر یہی خصوصیت ہے، وہ دشمنی جب دکھاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اب ہم سامنے سے آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، نامردی پہ اترتا ہے. اب ایسی جگہ پر مقابل میں اگر مردانگی قائم رہے تو دشمن کی شکست ہے. جب دارالامارہ گھرا ہوا ہے، مزاحج کے قبیلے نے گھیر لیا کہ ہانی کو چھوڑو نہیں تو حملہ کر دیں گے، تو پھر یہ کیوں واپس چلے گئے؟ ایک شخص تھا جو اپنی مردانگی پر قائم نہ رہ سکا، جسے تاریخ نے شریح کہا. شریح اس دور کا چیف جسٹس تھا، جج تھا، لوگ جانتے تھے یہ قاضی القضات ہے. ابن زیاد نے کیا کیا؟ یہ یہاں پر سیاسی پیتر بازی ہوتی ہے، دیکھا کہ اس وقت گھر گیا ہے میرا دارالامارہ، اس وقت مقابلہ ان سے نہیں کیا جا سکتا. کیا کیا کہ ان کے جن پر یہ اعتماد کرتے ہیں ان کے اپنے کے ذریعے سے زیر کیا جائے گا. لہذا اس کو بلایا شریح کو، اور شریح سے کہا کہ جا کر یہاں دارالامارہ کی چھت سے، بالکنی سے جا کے ان لوگوں کو گواہی دو، ان کے سامنے اعلان کرو کہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہانی کو امیر نے، حاکم نے بلایا ہے، اور حاکم کے ساتھ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ رہتا ہے. حاکم کے ساتھ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ رہتا ہے. ہانی قبیلے کے سردار ہیں، گفت و شنید کے لیے، گفتگو کے لیے بلایا ہے، اور یہ عام مرسوم چیز ہے، رائج چیز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہانی صحیح و سالم ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیے گا، جہاں واقعی مرد ہوتے ہیں وہاں بصیرت ہوتی ہے، وہاں شجاعت ہوتی ہے، وہاں اپنے موقع پر وہ ڈٹے رہتے ہیں. یہ آیا اور خود کہتا ہے کہ میں آیا، میں نے مجمع کو دیکھا کہ جو مقابلے کے لیے تیار تھا، برہنہ شمشیریں نکلی ہوئی تھی، حملے کی تیاری کر رہا تھا. میں آیا اور میں نے آنے کے بعد ان کو مخاطب کیا، مجھے پہچانتے ہو؟ کہا ہاں تم شریح ہو. میں نے سوچا، خود کہتا ہے، میں نے سوچا کہ میں جو حقیقت ہے اسے بیان کروں، لیکن سامنے میں نے دیکھا ابن زیاد کا حبشی غلام تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑا تھا. تلوار کے خوف سے میں ڈر گیا اور میں نے گواہی دی کہ ہانی صحیح و سالم ہیں. تو یہ ایک نازک مرحلہ کہاں سے کہاں تک لے کے آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی مردانگی کا ثبوت دینا ہو وہاں انسان مردانگی کے ساتھ آگے نہ بڑھے تو کربلا رقم ہوتی ہے. محسوس کیجئے گا، تو پھر کربلا رقم ہوتی ہے. یہ سخت ترین منزل تھی، اور اگر اس سے آپ پہلے جائیں، غفلت کا شکار رہے، بصیرت نہیں تھی. مرد صاحب بصیرت ہوتا ہے، اس کے اندر شجاعت ہوتی ہے، اپنے موقع پر اٹل رہتا ہے. اور جہاں بصیرت نہیں ہوتی وہاں انسان ناروں کے پیچھے بھاگتا ہے. اس سے پہلے کی منزل پہ آئیں، جناب مسلم، جن کے ساتھ کم سے کم 8 سے 12,000 لوگوں نے بیعت کی، کیسے تنہا رہ گئے؟ ابن زیاد جو باہر سے آ رہا ہے، یہ کوفے کے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے خط لکھ کر بلایا ہے. 12 سے 18,000 کی تعداد ملتی ہے جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. کوفہ علی کے شیعوں کا گڑھ ہے. اس گڑھ میں کیسے ممکن ہوا کہ ابن زیاد داخل ہو جائے؟ آپ کا فرض کریں کوئی دشمن ہو، آپ کا یہ علاقہ ہے، وہ باہر سے کیسے آ جائے کہ ہم پر آ کر حکومت کرنے لگے؟ ووٹنگ کا سسٹم تو تھا نہیں، حاکم کو معین کر کے بھیجا جاتا تھا. تو یہ باہر کا حاکم اندر کیسے آ گیا؟ جبکہ سب کے سب کوفے کے جتنے لوگ تھے وہ مولا کو بلا رہے تھے، خطوط لکھے تھے کہ مولا آ جائیے، استقبال کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے. یہاں پر محسوس کیجئے گا، پوری توجہ. ہوا کیا؟ ابن زیاد نے سمجھ لیا کہ اس وقت لشکر کام نہیں آئے گا، جتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا شکست ملے گی. اس وقت ضروری یہ ہے کہ ان کے عقیدے سے کھیلا جائے. لہذا یہاں پر ایک بڑی شخصیت ہیں علامہ محمد تقی جعفری کہ پروردگار آپ کی صلوات کو ان کے درجات میں بلندی کا ذریعہ قرار دے. ایک صلوات پڑھیں. انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جو داخل ہوا ہے کوفے کے اندر ابن زیاد، تو اپنے اصلی حلیے میں داخل نہیں ہوا، حلیے کو اس نے تبدیل کیا اور لوگوں کے اندر یہ مشہور کیا کہ حسین آ رہے ہیں. پوری توجہ کیجیے گا، حسین آ رہے ہیں. اب جب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حسین آ رہے ہیں تو کسی نے سوال کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں.
سب کے سب جمع ہو گئے، ابن زیاد کا استقبال کر رہے ہیں حسین سمجھ کر۔ تو علامہ تقی جعفری مرحوم نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ حسینیوں کے بھرے مجمع میں حسینیوں کو شکست دینے کے لیے کوئی باطل پر رہنے والا شخص حسین جیسا حلیہ بنا لے۔ یہاں پر مردان الہی کی ضرورت ہوتی ہے جو بتائیں کہ یہ حسین نہیں ہے، یہ ظاہری چال ڈھال اپنے انداز کو ایسا بنا رہا ہے، یہ حسینیت کے نام پر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو اگر کل سن 60 ہجری میں، کربلا 61 ہجری میں ہے، سن 60 ہجری میں اگر حسین کی شکل بنا کر ابن زیاد آ سکتا ہے اور حسینی دھوکہ کھا سکتے ہیں، تو عزیزو 1400 سال گزرنے کے بعد نہ جانے کتنے ابن زیاد ہیں جو آستینوں سے نکل سکتے ہیں۔ ان آستینوں کے ابن زیادوں کو پہچاننے کی ضرورت۔ آپ محسوس کیجئے گا، یہاں پر نعروں کے پیچھے لوگ گئے، بہت حساس مرحلہ ہے یہاں پر۔ میری مجلس کا ماحصل ہے عزیزو، توجہ کیجئے گا، یہ منزل جو میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ کیسے بچ سکتے تھے۔ پہلے تو خود بصیرت ہوتی، دوسری چیز کیسے بچ سکتے تھے؟ ایسے بچ سکتے تھے کہ کوئی تو ایسا مرد ہوتا جو ان لوگوں سے کہتا کہ ابن زیاد کسی بھی انداز سے کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ذرا ہوشیار رہو۔ چونکہ جب وہ آیا ہے ناکے پر اور لوگ جب استقبال کریں تو بڑے بڑے جو قبائل کے سردار ہیں، اس نے ان کو دیکھا، بہت تیز تھا، ذہین تھا، لہٰذا ہر ایک کو اس نے دیکھ لیا۔ خود تو نقاب پڑی ہوئی ہے، دوسرے استقبال کر رہے ہیں، ان کے چہرے پر نقاب نہیں ہے، پہچان رہا ہے یہ کس قبیلے کا سردار ہے، یہ کس قبیلے کا، وہ کس قبیلے کا۔ جب گیا ہے تو ایک لسٹ بنائی، ان بڑے بڑے قبائل کے سردار کو اٹھا لو، اندر ڈال دو۔ جب ان بڑوں بڑوں کو جب اندر ڈال دیا گیا تو عوام خود پیچھے ہٹ گئی۔ یہ جو کام ہوا یہ کیسے ہو سکا؟ یہ ایسے ہو سکا کہ کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو اس بھاگتے ہوئے بھیڑوں کے ریوڑ سے، یہ بھیڑوں کی ریوڑ تھی جو بھاگ رہی تھی، دوڑ رہی تھی، جہاں ایک بھیڑ چلی وہاں دوسری، وہیں تیسری، وہیں چوتھی، یہ بھیڑ چال چل رہے تھے، بظاہر انسان تھے، حقیقت میں ان کا انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس لیے کہ انسان شعور کی منزلوں میں ہو تو انسان ہوتا ہے، ورنہ وہ کہیں جانور ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں، توجہ کیجئے گا۔ تو کوئی ایسا نہیں تھا جو ان سے کہتا کہ یہاں پر جو آواز آ رہی ہے، جو اعلان ہو رہا ہے کہ حسین آ گئے، حسین آ گئے، اور تم جس آدمی کا طواف کر رہے ہو بعنوان حسین، جس کی بیعت کر رہے ہو، چلو اس سے پہلے کہ تم بیعت کرو اس کا ایک سفیر یہاں موجود ہے، اس سفیر سے پوچھ لیں کہ تم بہتر جانتے ہو کہ حسین آئے کہ نہیں آئے۔ اب پوری توجہ کیجئے گا، اگر یہ آتے جناب مسلم کے پاس تو یہ ان کی حالت نہ ہوتی، اتنی بڑی شکست نہ ہوتی۔ عزیزوں اب محسوس کیجئے گا، اس بات کو سمجھیے گا کہ آج کے دور میں جب امام عصر غیبت میں جا رہے ہیں تو مراجع کرام کو، فقہا کو سفیران الہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے روایات میں، لہذا کچھ لوگ اگر اٹھ کر ان سفیروں سے ہمارے رشتوں کو کاٹنا چاہتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے یہ ہمیں اسی منزل پر لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں بغیر مسلم کے کوفی تھے۔ جس طریقے سے بغیر مسلم کے کوفی لعنت کے مستحق ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مراجع کا دامن چھوڑ کے ہم بھی مستحق لعنت بن جائیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ مسلم سے پوچھتے تو مشکل میں نہ پڑتے اور معاملہ دوسرا ہوتا، اور مشکل میں ابن زیاد پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی ہیں ان کا تعلق ابن زیاد سے ملتا ہے، انہیں پتا ہے لوگ مراجع کی بات مانیں گے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، اس لیے کہ اس وقت دکان بند ہوتی تو ابن زیاد کی بند ہوتی۔
فائدہ ہوتا تو حسینیوں کو ہوتا۔ تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے عزیزوں کہ مردان الہی ان کے اندر ایک بصیرت پائی جاتی ہے، ان کے اندر ایک شجاعت پائی جاتی ہے، ان کا کردار ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ اس کی تہ میں آپ جائیے کہ یہ فیصلے میں اتنی مشکل کیوں ہوئی، ان کو فیصلہ کرنے میں اتنی مشکل کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں عزیزو، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز ہے حلال رزق کا نہ ہونا۔ جب انسان کے وجود میں حرام داخل ہو جاتا ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن وہ نہیں دیکھتی جو خدا دکھانا چاہتا ہے، وہ دیکھتی ہیں جو شیطان دکھانا چاہتا ہے۔ پھر منزل یہ ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے ایسے ایسے نمونوں کو تاریخ میں دیکھا، ایسے ایسے عظیم مردان الہی جنہوں نے کتنی دقت کی ہے۔ تاریخ میں ایک شخصیت ہے، نام ہے ابو دجانہ۔ آپ دیکھیے تاریخ میں ابو دجانہ، احد میں جب سب بھاگ گئے تھے اور مولائے کائنات تھے اور چند شخصیتیں، ان میں ایک نام ابو دجانہ کا، ایک نام ان میں ابو دجانہ کا ہے، جنہوں نے اپنے سر پر سرخ رومال باندھا ہوا تھا اور لڑ رہے تھے۔ اس شخصیت کا ایک نمونہ، پوری توجہ کیجیے گا، ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پیغمبر جب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں تو نماز کے بعد تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں۔ نماز کے بعد جو گفتگو کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، معارف کو بیان کرتے ہیں، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے وہ مسجد سے نکل جاتا ہے، جیسے ہی نماز ختم مسجد سے وہ نکل جاتا ہے۔ دیکھا کون؟ ابو دجانہ۔ دوسروں کو جب حیرت ہوئی تو ایک منزل پر خود پیغمبر نے بھی محسوس کیا کہ ابو دجانہ میرے نماز کے بعد کے خطبے میں رہتے نہیں۔ ایک بار ابو دجانہ کو پیغمبر نے ہاتھ کو پکڑا، یہ مفہوم روایت جو تاریخ میں واقع ہے اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کہ ابو دجانہ تم کیوں اٹھ کے چلے جاتے ہو؟ نماز جیسی ختم ہوتی ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے، چلے جاتے ہو؟ کیا رسول اللہ، محسوس کیجئے گا، گرمی ضرور ہے لیکن یہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو ایمان کی حرارت کا سبب ہے۔ کیوں چلے جاتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ میں نماز میں شریک ہوتا ہوں اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے میں گھر جاتا ہوں، اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں اور میری زوجہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے آپ کے خطبے کے لیے، وہ آپ کا خطبہ سنتی ہے، میں نماز کے ثواب تک پہنچ جاتا ہوں، میری زوجہ آپ کے خطبے کے ثواب تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کہ بچے اتنے چھوٹے ہیں، اگر لے کے آؤں گا تو خطبے میں مزاحمت ہوگی، خطبہ مثلا ڈسٹرب ہوگا، تو میں جا کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعی اپنی زندگی میں مرد ہوتا ہے ہر وقت اپنے گھر میں دھوس نہیں جمایا کرتا، کبھی کبھی گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ اتنی جلدی کیوں؟ میں نے جہاں بات کو چھوڑا تھا کہ آج جو مشکل ہے، اس دور میں جو مشکل تھی وہ یہی تھی، حقیقت کا راستہ انسان جو بھٹک جاتا ہے، حقیقتوں کو نہیں دیکھ پاتا، اس کا ایک سبب مال حرام ہے۔ یہاں پر ابو دجانہ بیان کرتے ہیں جب پیغمبر نے کہا اتنی جلدی کیوں؟ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں اس لیے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوں چونکہ میری زوجہ آمادہ ہو رہی ہوتی ہے، مردوں کی طرح تو نہیں اٹھ کے چل دیے، حجاب ہے، آمادگی ہے، تو یہ ساری چیزیں، پردہ، اس کی رعایت، تو جتنی دیر میری زوجہ آمادہ ہو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ میرے بچے میری زوجہ کے سامنے سے ہٹ جائیں۔ میرے گھر میں ایک یہودی کا، میرے گھر کے برابر میں ایک یہودی کا گھر ہے، اس یہودی کے گھر میں خرمے کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر تک آئی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح جب میں اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ان شاخوں سے کچھ کھجوریں میرے گھر میں گری ہوئی ہیں، چونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں
ڈرتا اس بات سے ہوں کہ آپ کی نماز سے کہیں میں دیر میں پہنچوں، میری زوجہ گھر سے نکلنے کی تیاری میں ہو، بچے اکیلے ہوں، چونکہ بچے ہیں، کہیں جا کر اس یہودی کے گھر سے جو خرمے کی درخت کی جو شاخیں ہیں ان پہ لدے ہوئے جو خرمے ہیں ان سے گرنے والے میرے گھر میں خرموں کو اٹھا کر کھا نہ لیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی کے کھجور کے خرمے کھا کر میرے بچوں کے دل میں آپ کی محبت کم ہو جائے۔ عزیزو، اب مت کہیے گا کہ یہ جو معاملات دنیا کے چل رہے ہیں، یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، تو کیسے عالم اسلام خاموش ہے؟ کیوں نہیں خاموش رہے گا؟ جن کی ساری زندگی اسرائیل کے پروڈکٹ پہ گزر رہی ہو، ان کے دل میں انسانیت کی محبت کہاں سے آئے گی؟ ان کے دل میں کسی کا درد کہاں سے آئے گا؟ تو یہاں سے محسوس کریں کہ یہ جو مردان الہی ہوتے ہیں ان کی کتنی تیز نگاہیں ہوتی ہیں۔ اور یہی سے صرف اسرائیل کی بات نہ کروں، ایک چھوٹا سا اشارہ آج ہمارے ملک میں، آج جس ملک میں ہم جی رہے ہیں، اس میں آپ ایک بار اٹھا کر، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں بات کہیں چلی جائے، نشیب میں پانی مر جائے وہ ایک الگ منزل ہے، ایک کلی بات کہہ رہا ہوں، اور آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، اس بات کی تصدیق آپ کرا لیجئے گا ماہرین سے۔ اگر ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے جو سرمایہ وقف کے طور پر ہمارے لیے چھوڑا ہے اس قوم کے لیے، اگر اسے صحیح طور پر استعمال کر لیا جاتا تو کہیں اس قوم میں غربت دکھائی نہ دیتی، اور یہ بے حیائی نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی دستاریں، بڑے بڑے جبے، بڑی بڑی قبائیں یہ کہاں نظر آ رہی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی یہی سب منزلیں ہیں۔ انسان جب حرام کھاتا ہے تو کبھی بھی حلال زادوں کی فہرست میں اس منزل پر نہیں آتا کہ اپنے امام وقت کے منشا کے مطابق آگے بڑھ سکے، ذلتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ انسان سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر کیسے کس منزل میں اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ اگر ان حقیقتوں کا انسان ادراک کرے تو ان سے اس کے وجود کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو بعنوان عبرت آئیں گی، اپنے آپ کو بچائے گا، اپنی قوم کے لیے آگے بڑھے گا۔ مرد کی خصوصیت یہ ہے، پوری جو گفتگو میں نے کی آپ کی خدمت میں مردانگی سے کی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایسے مردان الہی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور وعدے کو جو پورا کرتے ہیں تو کس طریقے سے پورا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے، ایک شہید ہیں، شہید کیانی، جن کے سلسلے سے ملتا ہے کہ قصاب تھے، گوشت بیچا کرتے تھے۔ نمونہ محسوس کیجئے گا، حلال اور حرام کی رعایت انسان کو کہاں پہنچاتی ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم میں اپنی زندگی میں مطمئن ہوں کہ جب بھی میں نے گوشت بیچا، عبد الحسین کیانی، میں نے جب بھی اپنی زندگی میں گوشت بیچا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خریدار کی طرف میری ترازو کا پلہ جھکا ہوا نہ ہو۔ جب بھی کوئی گوشت لینے ان سے آتا تو ان کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ دیکھا کرتے کہ اگر غریب ہے 250 گرام اس نے مانگا تو اسے آدھا کلو اپنے آپ کر دیتے تھے، کہنے کی ضرورت نہیں تھی، آدھا کلو اپنے آپ کر دیا۔ اگر کبھی کوئی سفید پوش ایسا انسان آیا جو آبرومند ہے، جو عزت دار ہے، ایک ایسا شخص آیا اور دیکھ رہے ہیں کہ غریب ہے، تو پیسے جتنے لیتے تھے غلے میں اپنی مشت کو ڈال کر اس سے زیادہ پیسے اسے واپس کر دیتے تھے، یہ بقیہ تمہارا۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، یہ منزل نہیں ہے۔ ان کی شہادت بھی مردان الہی کی بڑی عجیب ہوتی ہے، شہید ہوئے۔ اس شہید کے پیکر کو جب لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جسم پر گولیوں کے نشان 12 تھے، 12 تھے، یعنی 12 کے بتائے ہوئے جب ایک راستے پر انسان چلتا ہے تو موت بھی اسے ایسے آتی ہے کہ ہر ایک ایمان کے صدقے میں ایک گولی کھاتا ہے۔ یہ منزل، یہ شہید کیانی، یعنی آج کے دور میں بھی
ایسے افراد، ایسے لوگ موجود ہیں۔ ابھی جو یہ شہدائے خدمت ہیں، ان کو آپ دیکھیں، جو واقعی مردان الہی ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ زندگی میں یہ کام ہمارے لیے ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ مرد یہ دیکھتا ہے کہ حلال غذا گھر پہنچنا چاہیے، اور اسی لیے روایت میں مجاہد کر کے پکارا گیا ہے، القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ جو اپنے گھر کے لیے محنت مشقت کر رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کہاں سے کر رہا ہے؟ یہ تو اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، یہ تو کھیتوں میں ہے، یہ تو محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، یہ گارا ڈھو رہا ہے، یہ اینٹیں ڈھو رہا ہے۔ کہا تم اینٹیں ڈھونے کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے جہاد کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو سختیوں میں، پریشانیوں میں، گرمیوں میں، مشکلات میں رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے، یہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اس لیے کہ مجاہد جب جہاد کرتا ہے تو شمشیریں اس کے جسم پر پڑتی ہیں، نیزے اس کے جسم پر پڑتے ہیں، جسم زخمی ہوتا ہے۔ لیکن ایک نوجوان جب اپنے گھر میں حلال رزق پہنچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو کہیں تانوں کے نیزے اس کی روح پر پڑتے ہیں، کہیں بھکتیاں ہوتی ہیں، کہیں تہمتیں ہوتی ہیں، کہیں جملے ہوتے ہیں، کہیں طنز ہوتے ہیں۔ یہ طنز و تشنیع کو برداشت کرتے ہوئے محض اس لیے کہ گھر میں حرام نہ آنے پائے، یہ مجاہد ہے۔ بہت بڑی منزل ہے کہ یہ در حقیقت جہاد کر رہا ہے۔ تو ایسے مجاہدوں کو پیغمبر نے سلام کیا ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ پیغمبر اگر کسی نوجوان کو دیکھتے تھے کہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو پیغمبر ناراض ہوا کرتے تھے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، نوجوان ہے، طاقت ہے اس کے پاس، توانائی پروردگار نے دی ہے، لیکن یہ کوئی کام نہیں کرتا، تو پیغمبر ناراض ہوتے تھے اور اس جوان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے جو محنت کرتا تھا، جو مشقت کرتا تھا۔ اور مردان الہی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جو واقعی مردان خدا ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں، وہ مشقت کرتے ہیں، وہ اپنے گھر میں حلال کمائی لانے کے لیے جافشانیاں کرتے ہیں۔ عزیزو، بس اب میں نتیجہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو قرآن کریم نے جو اعلان کیا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ اللہ کی راہ میں کچھ ایسے مردان الہی ہیں جنہوں نے اپنے کیے گئے اپنے رب سے وعدے کو پورا کر دکھایا، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میں نے مرد کی آپ کی خدمت میں تعریف کی جو مولا علی نے فرمائی تھی، اسم جامع لسائر الفضائل والمحاسن، مرد اسے کہتے ہیں جس کے اندر تمام فضیلتیں یکجا ہوں۔ میں مثال دے کے بس چھوٹی سی بات کو تمام کروں، اس پر مت جائیے گا کہ کون کتنا چھوٹا ہے، کتنا بڑا ہے، کس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنا سرمایہ ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا بڑا گھر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بڑا گھر بنانے کے بعد، بڑی گاڑی کے بعد، بینک بیلنس کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد اس کی زندگی زنانہ ہو، مردانگی نظر نہ آئے۔ اس لیے کہ مرد کی ایک خصوصیت سخا ہے، وہ دینا جانتا ہے، وہ مٹھی بند نہیں کرتا، اس کا ہاتھ کھلا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ایک معمولی بچہ ہو، لیکن اس نے اپنے آپ کو فضیلتوں کے اعتبار سے اتنا بلند کیا ہو کہ وہ بچہ ہو کر مرد ہو۔ بچہ ہے لیکن مرد ہے، لیکن وہ جو واقعی ادھیڑ عمر میں ہے، 30 40 50 سال کا انسان، دین اسے مرد کہنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر میری بات نہ پہنچ سکی ہو تو آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک مارکے میں، کہ جہاں تپتے ہوئے میدان میں ایک 6 مہینے کا بچہ مرد کی صورت ہے، اس کے مقابلے پر تیرے سیشوبہ لے کے آنے والا نامرد ہے۔ یہ بچہ مسکرا کے کہہ رہا ہے میرا کردار دیکھو، میں اسی کرار کا پوتا ہوں جسے پیغمبر نے علم دیا تھا۔ اس لیے کہ مرد اظہار کرتا ہے اپنی جرأت کا، تو اس بچے نے اظہار کیا ہے، یہ تبسم کے ذریعے سے مسکرا کر استقبال کیا ہے۔
اور یہیں سے واضح ہوتا ہے کہ جتنی بھی انسان کے وجود کے اندر توانائی ہو وہ اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرے، یہ مرد کی دوسری صفت ہے۔ اور اس بچے کو آپ دیکھیں، جب پیغمبر کے وارث نے آواز بلند کی ہے تو بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں علی اصغر؟ اگر تمہارے وجود کے اندر مردانگی ہے تو مردانگی کا تقاضا یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ آج قوم میں اگر جہالت ہے، اگر لٹریسی لیول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اگر دوسری قومیں ہمیں نشانہ بنا رہی ہیں، تو جو تم کر سکتے ہو کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے اسکول میں کچھ پڑھنے والے بچوں کی فیس دے سکتے ہو وہ کرو۔ ایک چلتا ہوا اسکول ہے، بند ہو رہا ہے، اسے سپورٹ کرو۔ میڈیکل کی لائن میں کچھ کر سکتے ہو وہ کرو۔ اس لائن میں کوئی آگے بڑھ رہا ہے، مردانگی دکھاؤ، مردانگی دکھاؤ۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ انسان اگر قوم کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے کچھ کرتا ہے، پھر پروردگار اس کے نام کو باقی رکھتا ہے۔ یہ میں نے جو آپ کی خدمت میں جفا کشی کی مثال دی تھی، نمونے کے طور پر آپ سب نے شہدائے خدمت میں آغائے رئیسی کا نام سنا ہے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو ابھی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید ہوئے۔ شہیدان خدمت کے طور پر رہبر انقلاب نے جنہیں عنوان دیا، ان کی زندگی ایک نمونہ۔ جوانی میں یہی ذات، دیکھیں حلال رزق کہاں تک پہنچاتا ہے، اور مردان الہی اپنے راستے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ جب وہ اپنے راستے پر گامزن رہتے ہیں تو خدا راستہ بناتا ہے۔ جناب موسیٰ کے لیے موسیٰ کا عصا دریا میں راستہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ ہر ایک جوان کے لیے اس کی محنت اس کے عصا کا کام کرتی ہے۔ ہر ایک جوان کے پاس جناب موسیٰ کو عصا دے کے بھیجا گیا، ہر ایک جوان کو اس کی محنت کا عصا دیا گیا۔ کوئی ایسا جوان نہیں ہے جو محنت کرے اور دریا میں راستہ نہ بنے۔ اور میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ جو آغائے رئیسی تھے، یہ نوجوانی میں جب یہ 16-17 سال کے تھے تو ان کی آپ ہسٹری کو دیکھیں۔ اطراف حرم، امام رضا علیہ السلام کے حرم کے اطراف میں موزے بیچا کرتے تھے۔ موزے بیچتے تھے لوگ، کبھی کبھی حقارت سے دیکھ کے نکل جاتے تھے۔ خود بیان کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، شاہ کا زمانہ تھا انقلاب سے پہلے، کہ شاہ کے فوجی ان کے سارے موزے اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے، جس کی ساری دکان سب کچھ لے کے چلے گئے، لیکن ہارے نہیں، دوبارہ دکان لگائی۔ کبھی کبھی خود ان کو دوڑاتے تھے، بھاگ جاتے تھے گلیوں میں، کہتے تھے میں نوجوان تھا، بھاگ جایا کرتا تھا، چھپ جایا کرتا تھا۔ چھپ جانا، بھاگنا، گریز اور نکلنا، یہ ساری چیزوں کو برداشت کیا، لیکن رزق حلال کو نہیں چھوڑا۔ جب رزق حلال کے حصول کو نہیں چھوڑا تو ماں کی دعاؤں کے سہارے ایک موزہ بیچنے والا صدر مملکت کے درجے تک پہنچا۔ اور یہ ایک مثال ہے عزیزو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم بیکار ہیں اور مجبوری ہے، پڑھ لکھ کر بیکار ہیں۔ آپ یہ درس انسان یہاں سے لے۔ ایک شخص نے حوصلہ دکھایا، جفاکش اپنے آپ کو پیش کیا، جفاکشی اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا، محنت، مزدوری۔ تو لگن کے ذریعے سے ایک موزہ بیچنے والا اگر صدر مملکت کی کرسی پر پہنچ سکتا ہے تو ہمارا نوجوان اور جوان IAS آفیسر کیوں نہیں بن سکتا، کسی بڑے درجے تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ لیکن محنت ضروری ہے۔ بس جو میں نے زحمت کو تمام کیا، اور انسان اتنا اور سمجھے کہ جتنا جتنا وہ آگے بڑھے گا، مشقتیں کرے گا، رکاوٹیں آئیں گی، چیلنجز آئیں گے۔ شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے اس کام میں جس میں چیلنجز ہوں، موانع ہوں، ہلکے پھلکے کام میں مجھے مزہ نہیں آتا۔ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے۔ آپ دیکھیں بچوں کو چھوڑ دیں، جو سادی زمین ہوگی، اگر ہموار زمین، کچھ نہیں، لیکن جہاں پر رکاوٹیں ہیں وہ کودیں گے، پھاندیں گے۔ یعنی ان کے وجود کے اندر پروردگار نے یہ بات رکھی ہے کہ رکاوٹوں کو عبور کرو، یہ انسان کے وجود کے اندر ہے۔ شہید سلیمانی کہتے ہیں میں چیلنجز، رکاوٹوں کو دور کرتا ہوں اور رکاوٹوں کو میں مواقع میں تبدیل کرتا ہوں، اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس کام میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا جہاں پر رکاوٹیں نہ ہوں، اور رکاوٹیں آتی ہی وہیں پر ہیں جہاں ایک عظیم مقصد کو انسان سر کر رہا ہو۔
بس جو تشنگان فرات کا ماتم کے عنوان سے یہ مجالس اعزاں ہیں، آپ دیکھیں کتنی رکاوٹیں آئیں اس جری کے سامنے. جو پانی لینے گیا تھا، کتنا پانی، ایک مشکیزہ بھر پانی، کتنی رکاوٹیں آئیں، ہاتھ قلم کر دیے گئے، مشکیزے کو نشانہ بنایا گیا. لیکن واللہ ان قطعتم یمینی انی لم احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم تم میرے ہاتھوں کو کاٹ دو گے لیکن مجھے دین کی نصرت سے نہیں روک سکتے. یہ مردان الہی ہیں جو آواز دیتے ہیں کہ دین کی نصرت سے تم مجھے نہیں روک سکتے. کسی بھی منزل پر چاہے ہاتھ کٹ جائیں لیکن یہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ محافظ دین بن جائیں گے. میں نے زحمت کو ختم کیا. مجلس سے قبل جو ہمارے نوجوان نے سلام یا مرثیہ پڑھا، اس میں آپ نے جری کی مصیبت کو بھی سنا. بس میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں. چند جملے. یہ کون ذات ہے جسے ہم ابو الفضل عباس کے طور پر جانتے ہیں؟ یہ ہم تشنگان فرات کا جو ماتم کر رہے ہیں، اس فرات میں ایک جری کے دل کا خون بھی ہے جو پانی میں مل گیا، ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہ ایسا جری ہے کہ جس نے حسین کی کمر کو توڑ دیا. الان انکسر ظہری آخی، بھیا تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی. اس جملے کو، اس کے درد کو آپ محسوس کیجئے گا. عباس کی زندگی میں آپ دیکھیں بچپنے سے جو ذات یہ سنتی آئی کہ عباس تم کربلا کے لیے ہو، کربلا کے لیے ہو، کربلا کے لیے ہو. میں ان ساری منزلوں کی طرف نہیں جانا چاہتا. آپ سوچیں کربلا پہنچنے کے بعد عباس کے دل میں کتنی امنگ ہوگی کہ اب وہ سرزمین آ گئی جہاں پر مجھے اپنے جوہر شجاعت دکھانے کا موقع ملے گا. مردانگی یہی ہے کہ انسان دیکھے امام وقت کیا چاہتا ہے. عباس خاموش ہیں اور سوچے عزیزو اس منزل پر کہ جہاں ابو الفضل عباس نے انہی خیموں کو جنہیں اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہے، جب علم ہوا کہ عباس تمہارے مولا کی منشا یہ نہیں ہے، تو وہی عباس جو خط کھینچ چکے کہ اگر کسی کے اندر جرأت ہے تو آئے، اسی عباس کو ہم خیموں کی تنابوں کو کھولتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ عین مردانگی ہے. شب عاشور ایک منزل پر جب عباس طلایا پھر رہے ہیں تو زہیرقین آئے ہیں. عباس تمہیں پتہ ہے تمہارے والد گرامی نے تمہاری والدہ سے شادی کیوں کی تھی؟ تاریخ کہتی ہے کہ جری نے رکابوں پہ زور دیا، رکابیں ٹوٹ گئیں. ایک جملہ کہا، اتشجعنی یا زہیر تم مجھے شجاعت کی طرف ابھار رہے ہو، جوش شجاعت دلا رہے ہو. میں خوب جانتا ہوں، کل ہونے دو صبح. اب سوچئے گا کہ کتنا سخت ہوگا اس جری کے لیے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ گود کے پالے خون میں نہائے آ رہے ہیں. تڑپ کے کہتے ہیں قد ذاق صدری، میرا سینہ تنگ ہوا چلا جا رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے، مولا اجازت دیجئے، دیکھا نہیں جا رہا ہے. عباس جیسا جری قاسم جیسے بھتیجے کی پامال لاش کو دیکھ کے کیسے صبر کر رہا ہوگا، یہ عباس کا دل جانتا ہے. جنہیں فنون حرب عباس نے سکھائے ہیں، اون و محمد کے خون میں تر بتر جب لاشیں آئے ہیں، عباس نے کیسے صبر کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. علی اکبر جیسے کڑیل جوان کی لاش کو دیکھا ہوگا، کیسے صبر کیا ہوگا. ہاں ایک منزل ہم نے دیکھی، یہ جری سر کو جھکا کے کھڑا ہے، مولا اب مجھ سے تاب نہیں ہے، اب میرے اندر طاقت نہیں ہے، گھٹن کا احساس کر رہا
ہوں. ایک مرتبہ عباس کو دیکھا, عباس تم تو لشکر کے سردار ہو. مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سردار تھا. اسی منزل پر عزیزو عباس باب الحوائج ہیں, سکینہ بھی باب الحوائج ہے. سکینہ نے عباس جیسے باب الحوائج کی مشکل کو آسان کر دیا. دیکھا میرا چچا بابا سے اجازت مانگ رہا ہے, بابا اجازت نہیں دیتا. سکینہ سمجھ گئی اجازت ایسے نہیں ملے گی. ننھی مشکل لے کے آ گئی سکینہ. عزیزو باب الحوائجی کا کام کیا ہے, باب الحوائج کے لیے باب الحوائج بن گئی. اتنا کہا سید الشہداء نے, جاؤ سبیل آپ کر دو عباس. عزیزو یہ مردان خدا کی خصوصیت ہوتی ہے, اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں, اپنے امام کے منشا کو پہچانتے ہیں. اب جو کہا کہ جنگ نہیں کرنی ہے, پانی لانا ہے, تو ساری توجہ پانی کی طرف ہے. عزیزو چند جملے میں نے زحمت کو ختم کیا. جری آگے بڑھا, 4000 کا لشکر تھا ترائی پہ. جری نے حملہ کیا, لشکر چھٹا. کچھ دیر تک عباس دریا میں اترے رہے. مشک سوکھی تھی, بھرنے میں دیر لگی. گھوڑا پیاسا تھا لیکن پانی نہیں پیا. ایک منزل پر تاریخ کہتی ہے ہاتھوں میں پانی کو لیا, لینے کے بعد چلو میں پانی کو لے کے پانی کے منہ پہ مار دیا. کچھ علماء نے بیان کیا قد ذکر عطش الحسین, حسین کی پیاس یاد آ گئی. لیکن میرا دل نہیں مانتا. یاد اسے آتا ہے جو کسی ایک لمحے کے لیے, کسی ایک لمحے میں بھولا ہو, لیکن جس کی نفس نفس پر, جس کی ہر ایک سانس پر سکینہ کی عطش کی مہر لگی ہوئی ہو, سکینہ کی پیاس کی چھاپ ہو. وہ کیسے بھولا ہوگا؟ ایک ہی منزل سمجھ میں آتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ 40 ہجری کا وہ دور ہے کہ جب مولائے کائنات کا فرق شگافتہ ہے. اپنے بیٹے کو اپنے سے قریب کیا, سینے سے لگایا, آواز دی عباس اذا کان یوم عاشوراء وانت دخلت فی المشرع ایاک ان تشرب الماء. میرے لال جب عاشور کا دن آئے اور تو گھاٹ پہ قبضہ جما لے, میرے لال خبردار پانی نہ پینا. بازی تو اب سمجھ میں آیا, یہ جو ہاتھوں میں چلو میں پانی کو لیا ہے لے کے شاید نجف کا رخ کیا ہو. اے بابا, نجف میں سونے والے بابا, سن 40 ہجری کی وصیت یاد ہے, بھولا نہیں ہے. جری دیکھ لے تیرے بیٹے کا قبضہ ہے, لیکن پانی پہ قبضے کے بعد بھی میں پانی کو نہیں پی رہا. ارے پانی کو پانی کے منہ پہ مارا, لے کے چلے, کچھ دور چلے تھے, جھٹکا لگا, دائنا بازو قلم ہوا, علم و مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا, ایک اور جھٹکا لگا, ارے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. مشک کو دانتوں سے لے کے عباس آگے بڑھ رہے ہیں. یہ مردانگی ہے, مردان الہی ایسے ہوتے ہیں. ایک ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا, آج تک میں نے نہیں دیکھا کوئی جری ہو جس کے ہاتھ کٹ گئے ہوں اور وہ مسلسل اپنی منزل کی طرف گامزن ہو. اور عباس جب چل رہے تھے عزیزوں تو ایسا نہیں تھا کہ تیر نہیں چل رہے تھے, تیر چل رہے تھے, لیکن عباس نے اپنے آپ کو مشکیزے پہ گرایا ہوا تھا. کہتا ہے میں نے احساس کیا یہ کوئی اور چیز ہے. چونکہ عباس خیمے کی طرف جا رہے تھے, لبوں پہ جملے تھے, رکابوں پہ زور دیتے جاتے تھے, آسمان کی طرف دیکھتے تھے. جملہ کیا تھا؟ اللہم اوصلنی الیہم فإن اطفال الحسین عطشانا. اے پروردگار, بازو قلم ہو گئے لیکن میرے مالک حسین کے بچے پیاسے ہیں, اتنی طاقت دے دے کہ مشکیزہ خیمے میں پہنچ جائے. ایک جری, ایک لہی کہتا ہے میں نے جری کو دیکھا, میں سمجھ گیا کہ عباس کی جان عباس کے پیکر میں نہیں. ارے دور سے نشانہ لیا, سنسناتا ہوا تیر چلا, پانی بہا. یہ عباس کی امیدیں تھی جو بہ گئی. اسی اسنا میں ایک تیر چلا, عباس کی آنکھ پہ لگا. عزیزو اگر ہماری آنکھ میں ایک معمولی سا تنکا پڑ جاتا ہے, کتنا سخت ہوتا ہے, فوراً ہاتھ سے نکالتے ہیں. ایک پورا تیر عباس کی آنکھ میں بہوس, ہاتھ نہیں نکالے کیسے. ایک مرتبہ سر کو خم کیا, دونوں زانوؤں کے درمیان چاہا کہ تیر کو نکالے, ایک گرز آہنی پڑا. ارے سنبھلا نہ گیا, آوازی مولا
حسین نے کمر کو تھاما۔ اب مردانگی کو دیکھیں، جب حسین پہنچے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، مولا ارے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا، دعنی فی ھذا المکان فانی مستحی بابنتک سکینہ۔ اے مولا سکینہ سے وعدہ کیا تھا، نبھا نہ سکا، حسین جھکے، یہی آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ اللہ کی راہ میں کچھ ایسے مردان الہی ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر کے چلے گئے، کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔